بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آل النبی ذریتی وهم الیہ وسیلتی، نبی کی آل اطہر میرا ذریعہ ہیں اور ان کی بارگاہ میں میرا وہ وسیلہ ہیں۔ ارجو بہم اوتا غدن بید الیمین صحیفتی، میں امید کرتا ہوں کہ ان کے وسیلے سے قیامت کے روز میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ یہ بزرگوں کا قول ہے، اور جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی سورۃ الشورى کی آیت نمبر 23، اس میں فرمایا محبوب آپ کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تمہارے واسطے جو کچھ لایا ہوں، جو کچھ تمہیں دیا ہے، جو کچھ تمہارے واسطے کیا اور کرتا ہوں، اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، بدلہ نہیں مانگتا، اس کا قیمت نہیں مانگتا۔ ہاں ایک چیز مانگتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، یہ مانگتا ہوں کہ میرے قریبیوں سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو، صرف یہ ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے، کسی کو کچھ دیتا ہے، اس کا کچھ نہیں لیتا، بڑا اچھا کہلاتا ہے۔ لینے والا اجر لے لے تو برا وہ بھی نہیں ہے، لیکن جو اجر لے اور وہ لے جو تمہارے ہی واسطے ہو، وہ عظیم ہے۔ اب نبی کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہوگی تو اس کا نبی کو فائدہ تو نہیں ہے، ہمارے واسطے باعث رحمت، باعث برکت، باعث بخشش ہوگا۔ محبوب اور نبیوں کو کہا کہ تم یہ کہہ دو کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، ان اجر الا اللہ، میرا اجر اللہ پر ہے، اللہ اجر دے گا۔ باقی نبی یہ کہتے رہے، لیکن حضور آپ کہیں کہ میں تم سے مانگتا ہوں کہ تم میری اہل بیت سے، آل سے محبت کرو۔ اب یہ محبت اگر کوئی کرتا ہے تو اپنے واسطے کرتا ہے۔ پہلے آقا کا فرمان عالی شان ہے، لا یحب اہل بیتی الا المؤمن، میرے اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن کرے گا، اور نہیں کرے گا۔ وَلَا یُبْغِضُنَا الا منافق، اور جو ہم سے بغض رکھے گا نا وہ منافق ہوگا۔ پیارے آقا کا فرمان عالی شان یہ بھی ہے، من احبنی وحب ہذین، جو مجھ سے محبت کرے اور ان دو سے محبت کرے، یعنی امام حسن امام حسین دو کا نام ذکر کیا، مجھ سے اور ان دو سے محبت کرے، امہما و اباہما، ان کی اماں جان اور ان کے ابا، ان سے محبت کرے، 5 تن پاک جو ہیں ان سے پیار کرے، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، یا قیامت کے روز جنت میں میرے ساتھ ہوگا، میرے درجے میں ہوگا۔ کیونکہ ایک صحابی حضور کے بارے میں آ کر عرض کرتے ہیں، حضور میں یہ جاننا چاہتا ہوں قیامت کب آئے گی؟ قیامت تو آنے والی ہے، تیاری کیا کی ہے قیامت کے لیے تم نے بھائی؟ تو قیامت کے لیے تیاری تو کوئی نہیں کی، حالانکہ صحابی سارے نمازی تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اعلیٰ درجے کے، تو تیاری تو کوئی نہیں ہے میرے پاس، صرف یہ ہے اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ ایک ہے اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، معنی یہ ہے کہ صحابہ کو بھی اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں تھا، حالانکہ اعمال ان کے ایسے ہیں ان کی مثال نہیں ملتی، لیکن بھروسہ تھا حضور کی محبت پر۔ میں حضور اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں پھر فکر کی کوئی بات نہیں، المرء مع من احبہ، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ حضور کا فرمان عالی شان، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام رشتہ داروں سے، حضور کے رشتہ دار جو ہیں، حضور کے صاحبزادگان ہیں، صاحبزادی ہیں، حضور کے تعلق والے ہیں، ان کی خدمت کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں سے محبت کرنے سے زیادہ افضل لگتا ہے، پیارا ہے، مجھے محبوب ہے۔ عبداللہ بن مسعود جو بڑے فقیہ صحابی ہیں،
کہتے آل رسول کی ایک دن محبت جو ہے، ایک دن کی محبت 1 سال کی نفلی باتوں سے افضل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے آل رسول، نبی کی آل رسول، نبی کے اہل بیت اطہار، آپ لوگوں کے لیے فخر بڑا کافی ہے، جو شخص آپ پر درود نہ پڑھے اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ آل اطہار کی یہ خصوصیات ہیں، اس کے علاوہ بڑی شانیں ہیں۔ تو ان آل اطہر میں ایک عظیم ہستی وہ ہیں جن کے ساتھ ان کا بہت گہرا تعلق ہے، حضور کی چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ خالق کائنات جل شانہ اپنے محبوب علیہ السلام کو 4 بیٹیاں عطا کی، 4 بیٹیاں عطا کی، چاروں شان والی، عظمت والی حضور کی صاحبزادی ہیں، جن میں سے 2 امام سیدنا عثمان غنی عقد میں ایک کے بعد دوسری آئیں۔ اس واسطے عثمان غنی کو ذن نورین کہتے ہیں، 2 نوروں والے۔ 3 صاحبزادیاں بڑی جو تھیں پہلے وصال کر گئیں حضور کے حیات ظاہری میں۔ ایک چھوٹی بیٹی جو حضور کے پاس تھی، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضور کے پاس تھیں، چھوٹی تھیں، لاڈلی تھیں، ان کے ساتھ حضور کو بڑا پیار تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کے گھر تشریف لائی ہیں جب اعلان نبوت سے 5 سال پہلے، جب حضور نے نبوت کا اعلان فرمایا، ان کی مبارک 5 سال کی تھی۔ پیارے آقا علیہ السلام جب اعلان نبوت فرمایا، ان کے پاس سب سے پہلے ایمان لانے والے حضور کی زوجہ محترمہ سیدہ فاطمہ زہرا کی اماں جان خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ آقا کریم علیہ السلام اور سیدہ خدیجہ گھر میں عبادت کرتے، نماز پڑھتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکتے، دعائیں کرتے۔ یہی ماحول گھر میں انہوں نے دیکھا۔ 5 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، اس کے بعد کیا دیکھا؟ یہی دیکھا۔ اس سے پہلے بھی نیکوکار تھے، پرہیزگار تھے حضور علیہ السلام اور ان کی گھر والی۔ پھر اسی ماحول میں پرورش پائی انہوں نے، اور نیکی ہی سیکھی ہے شروع سے لے کر آخر زندگی تک۔ گھر میں پرورش فرمائی، اور ادھر یہ ہوا کہ حضرت علی المرتضیٰ جو حضور کے چچا کے بیٹے تھے، حضور کے چچا ابو طالب نے حضور کی پرورش کی جب آپ کے دادا انتقال کر گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں یہ کیا کہ چچا خود بھی بہت زیادہ مالدار نہیں تھے، اولاد زیادہ تھی، انہوں نے کہا کہ ایک بیٹا مجھے دے دے، میں اس کی پرورش کرتا ہوں، تو علی کو لے لیا۔ تو حضور کے ساتھ وہ بھی رہے۔ مدینہ طیبہ جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے حضور، تو حضرت علی کو اپنے بستر پہ لٹا کے گئے کہ علی تم یہاں ٹھہرو، اور صبح جو میرے پاس ان دشمن کافروں کی امانتیں ہیں وہ واپس دے کے پھر آنا۔ کافروں کی امانتیں حضور کے پاس ہوتی تھیں، وہ کافر سارے مانتے تھے کہ حضور سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اولیٰ امین ہیں، امانت دار ہیں، اور صادق ہیں، سچے ہیں، امانتیں جو ہیں وہ صحیح رکھتے ہیں اور واپس کرتے ہیں، اور کسی پر اعتماد نہیں تھا، حالانکہ مخالفت سخت تھی۔ جب مدینہ طیبہ حضور تشریف لے گئے، پھر حضرت علی المرتضیٰ بھی تشریف لے گئے، وہاں پر پرورش ہوتی رہی دونوں کی۔ ایک چچا کا بیٹا ہے، ایک اپنی بیٹی ہے۔ ایک وقت آ گیا، بعض صحابہ کرام نے، عظیم ہستیوں نے حضور کی بارگاہ میں درخواست پیش کی کہ سیدہ فاطمہ زہرا کیا عقد ہمارے ساتھ کر دیں۔ انہوں نے فرمایا اب اجازت نہیں آئی۔ کچھ حالات دیکھ کے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہم، انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ سے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا انتظار ہے، آپ پیشکش کریں تو حضور سیدہ کا نکاح آپ سے کر دیں گے۔ وہ جھجکتے تھے کہ میں اس قابل نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ میں نہیں، تم کوشش کرو، جاؤ تو صحیح۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو بات نہیں ابھی کر سکے تھے کہ حضور نے پہلے ہی فرما دیا علی کس لیے آئے ہو؟ خود ہی کہہ دیا اس لیے آئے ہو؟ جی حضور۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں، کچھ ہوگا ایک ڈھال ہے، جاؤ جا کے بیچ کے آؤ۔ اب باہر وہ عظیم ہستیاں موجود ہیں،
جو محسن اسلام ہے، حضرت عثمان غنی پھر انہوں نے وہ ڈھال خرید لی، 400 درہم کی خرید لی، واپس آ گئے، آ کے بتایا کتنے کی بیچتی ہے۔ آپ نے حضرت بلال کو کہا کہ جاؤ ان کے ساتھ اور بازار سے کچھ سامان لے کے آ جاؤ، جو شادی کے لیے ضرورتیں ہوتی ہیں، گھر کا سامان وغیرہ ہے۔ اور ادھر عثمان غنی نے وہ ڈال پھر تحفے کے طور پہ واپس دے دیے صدر کو، یہ آپ کی ہی ہے۔ یہ ان کے تعلق اور محبتیں ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے نکاح پڑھایا، سیدہ سلام اللہ علیہا کو رخصت فرمایا۔ اس طرح کہ ایک صحابی نے کہا حضور میرے پاس 2 مکان ہیں، مکان ایک کمرے کو مکان کہتے تھے، ایک میں ان کے لیے پیش کر دیتا ہوں، الگ مکان کی ضرورت تھی، پیش کر دیا۔ صحابہ کے محبتیں ہیں اہل بیت کے ساتھ، وہاں تشریف لے گئے۔ آقا علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے گئے، ان کے پاس بیٹھ کر دعائیں دیں اور پھر واپس تشریف لے آئے۔ بارات کا سلسلہ نہیں ہوتا تھا وہاں پر، لڑکی والے خود ہی چند عورتیں ساتھ جا کے لڑکے کے گھر چھوڑ کے آتے تھے نکاح کے بعد۔ اس کے بعد یہ دیکھا ہے زمانے نے، اس سیدہ طیبہ طاہرہ نے طہارت کی، عبادت کی، ریاضت کی حد کر دی ہے۔ آقا کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ ان کو یاد کرتی رہتی ہیں۔ جب کبھی حضور تشریف لاتے، اپنی جگہ سے اٹھ کر حضور کو بٹھاتی اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی۔ پیارے آقا علیہ السلام کے بعد جب حاضر ہوتی صاحبزادی، آقا علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کی استقبال کرتے، ان کو بٹھاتے اور ان کے پیشانی پر بوسہ دیتے، محبت کا اظہار کرتے۔ جب کبھی حضور تشریف لے جاتے شہر سے باہر کہیں، باقی سارے معاملات سے فارغ ہو کر سیدہ کے پاس جاتے، پھر وہاں سے آگے جاتے۔ اور جب کبھی واپس آتے کہ باہر سے تو پہلے سیدہ کے پاس آتے، بیٹی کے پاس، پھر کسی اور گھر میں جاتے۔ محبت کا اظہار ہے۔ ایک دن فرمایا کہ میری بیٹی، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہو؟ کہنے لگیں حضور ابا جان، یہ میں نے پڑھا سنا ہے ایسے مریم سردار ہیں جہان کی عورتوں کی، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا وہ اپنے زمانے کی عورتوں کے سردار ہیں، تم سارے زمانوں کی عورتوں کے سردار ہو۔ پھر ایک بار کہا کہ میری بیٹی ظاہرہ، طیبہ، طاہرہ جو ہیں کہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، جو ان کی عظمت ہے۔ اور آپ کے صاحبزادے جو ہیں دونوں، ان کے بارے میں کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ بڑی شان ہے سیدہ مریم کی، لیکن ایک نسبت ہے ان کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ اور سیدہ ظاہرہ جو ہے، ان کی 3 نسبتیں بڑی عظیم ہیں۔ کیا ہے؟ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، نبی کریم رحمت عالمین کی نور چشم ہے، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، حضور کی بیٹی ہیں، لخت جگر ہیں، وہ حضور جو تمام اول و آخرین کے امام ہیں، رحمت العالمین ہیں، ان کی بیٹی ہیں۔ ایک نسبت بہت بڑی یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ بانوی تاج دار حل عطا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، مولا علی کی وہ زوجہ محترمہ، یہ بھی نسبت بڑی عظیم ہے۔ پھر کہا کہ مادر آ مرکز پرکار عشق، مادر آ قافلہ سالار عشق، 2 عظیم صاحبزادے، ایک جو ہے پرکار عشق کا مرکز ہے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، اور دوسرا جو ہے وہ قافلہ سالار عشق ہے، وہ امام حسین ہیں، ان کی ماں ہیں، اتنی عظمت ان کو حاصل ہیں۔ سیدہ نساء العالمین، تمام جہانوں کی سردار۔ آقا فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ من اغضبہ اغضبنی، جس نے اسے غضب نہ کیا، ناراض کیا، اس نے مجھے ناراض کیا۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ یریبنی ما رابہا ویوزین ما آذاہا،
جو اس کو اچھا نہیں لگتا مجھے بھی اچھا نہیں لگتا، اور جو اس کو ایذا دیتا ہے مجھے ایذا دیتا ہے۔ ایک رات میں آتا ہے کہ میدان محشر میں اعلان ہوگا کہ محمد کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرنے والی ہیں، لوگوں نظروں کو جھکا لو۔ فرمایا کہ اس وقت پھر کیا ہوگا، لوگ تو نظریں جھکا لیں گے لیکن سیدہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ ایک فرمایا کہ یہ انسانی حور ہے، انسانوں میں حور ہے، یہ حور کیسے کہتے ہیں جس میں کوئی کمی کوئی عیب کوئی نقص نہیں ہوتا، ایسی حور ہے نہ حیض آتا ہے نہ نفاس آتا ہے، ناپاک ہوتی ہیں عورتیں، وہ ناپاک نہیں ہوتی تھیں۔ بچہ پیدا ہوا، ہمارے یہاں 40 دن تک جو ہے ناپاک رہتی ہیں یا اس سے کچھ کم و بیش، لیکن آپ کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوتی تھی، بچے کی پیدائش کے بعد جلد ہی فوراً پاک ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک عظیم ہستی ہیں جن کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور حیا کا یہ عالم ہے کہ کہتی ہیں کہ عورت کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ نہ کوئی غیر مرد اس کو دیکھے نہ عورت غیر مرد کو دیکھے، نہایت پارسا، نہایت پرہیزگار۔ امام حسن کہتے ہیں ان کے بیٹے کہ میں نے دیکھا امی جان رات کو دیکھا نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی ہیں، ہم سو گئے ہیں، صبح اٹھے ابھی مسلح پر ہی ہیں، اذان کا ٹائم ہو گیا۔ ایک رات میں آتا ہے کہ سیدہ فرماتی ہیں ایک رات جب اذان فجر ہوئی، یا اللہ تو نے راتیں اتنی چھوٹی بنائی ہیں کہ ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ یہ عالم ہے ان کا، حضور سے محبت کا یہ عالم ہے۔ آپ کا وصال ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، چند لمحے پہلے حضور نے بلایا فاطمہ میرے پاس آؤ، کان میں کوئی بات کہی، جب کان میں بات کہی تو رونے لگ گئی، تھوڑی دور ہٹ کے بیٹھی، پھر بلایا، پھر بات سنو، پھر کان میں کچھ کہا، جب دوبارہ کان میں بات کہی تو پھر مسکرائیں۔ بعد میں بیویوں نے پوچھا کہ حضور یہ کیا بات تھی؟ کہنے لگی پہلے حضور نے مجھے بتایا تھا کہ میرا اب آخری وقت ہے، میں روئی، پھر مجھے بلا کے کہا کہ میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد میرے خاندان میں میرے گھر سے سب سے پہلے تو ہی مجھے آ کے ملے گی۔ اس پہ خوش ہوئی، یہ نہیں کہ میری عمر تھوڑی ہو گئی ہے، خوش ہوئی کہ جلدی حضور سے ملاقات ہو جائے گی۔ اور تقریباً 6 مہینے کے بعد سرکار کے وصال ہو گیا، اور کہتی ہیں کہ اس حضور کے وصال کا صدمہ اتنا مجھے پہنچا ہے، اگر یہ صدمہ دنوں کو ملتا دن راتوں میں بدل جاتے۔ اور کہتے ہیں 6 مہینے تقریباً جو آپ کی عمر بعد میں ہوئی ہے حضور کے بعد رہی ہیں، کسی نے ان کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھا۔ اور 6 ماہ بعد تقریباً 11 ہجری 3 رمضان شریف کو منگل کے دن آپ کا وصال ہوا۔ 3 رمضان آج اس حوالے سے آپ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری بیویاں جو ہیں ان کی تربیت ایسے کرنی نصیب ہو کہ سیدہ فاطمہ کی سچی غلامی کا حق ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔